الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے دنیا میں کل کتنے قبلے موجود ہیں؟ تو دنیا میں کل 5 قبلے ہیں۔ نمبر 1 بیت اللہ، یہ امت مسلمہ کا قبلہ ہے۔ نمبر 2 بیت المقدس، یہ یہود کا قبلہ ہے۔ نمبر 3 مکان شرقیہ، وہ جگہ کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس کو مکان شرقیہ کہتے ہیں، یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے۔ نمبر 4 بیت المعمور، بیت اللہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر ایک بیت اللہ ہے اور اس کا نام بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اور نمبر 5 وہ آدمی کہ جو اپنا قبلہ گم پائے، وجہ اللہ، اس کا قبلہ وجہ اللہ ہے۔ وجہ اللہ اس آدمی کا قبلہ ہے کہ جو قبلے کی سمت کو نہ جانتا ہو۔ تو یہ کل 5 قبلے ہو گئے۔ ایک امت محمد کا قبلہ بیت اللہ، ایک یہود کا قبلہ بیت المقدس، اور ایک عیسائیوں کا قبلہ مکان شرقیہ، اور ایک فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور، اور ایک راستے میں سمت بھولا ہوا شخص، اس کا قبلہ وجہ اللہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جہاں بھی منہ کرو تم اللہ کو پالو گے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس نسبت سے مسلمان کو 5 نمازیں عطا فرمائی ہیں، تاکہ جب یہ 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کو تمام پہلی امتوں کے اعمال کے بقدر ثواب مل جائے گا۔ باقی اس بات سے کوئی یہ غلط فہمی میں نہ پڑے کہ بیت المقدس یہود کا قبلہ ہے، چونکہ یہود کا دین اب منسوخ ہو چکا ہے تو لہٰذا ان کا قبلہ بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ یہود کا قبلہ جو تھا یہ اس وقت تک تھا جب تک ان کی شریعت نافذ تھی، اور مکان شرقیہ بھی عیسائیوں کا قبلہ اس وقت تک تھا جب تک کہ ان کی شریعت نافذ تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اس سے یہود کے قبلے کی حیثیت بھی ختم ہو گئی، عیسائیوں کے قبلے کی حیثیت بھی ختم ہو گئی۔ اب یہود کے لیے بھی بیت اللہ ہی ہوگا اور عیسائیت کے لیے بھی بیت اللہ ہوگا، کیونکہ یہودی مذہب بھی منسوخ ہو چکا، عیسائی مذہب بھی منسوخ ہو چکا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسع الا اتباعی، ان کے لیے بھی میری ہی اتباع نجات کا راستہ تھی۔ تو لہٰذا پہلے نبیوں کی شریعت اس وقت تک تھی کہ جب تک نبی علیہ السلام کی شریعت نہیں آئی۔ جب آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت آ گئی تو پہلے نبیوں کی تو نبوت رہی لیکن ان کی شریعت ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب بیت المقدس بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پہلے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس پر حق بھی مسلمانوں ہی کا ہے، اس پر بھی حق یہود کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔